جو بند دماغ ہیں وہ کبھی سائنس کے میدان میں ترقی نہیں کر سکتے. آئی کیو کا انٹلیکٹ سے تعلق ہوتا ہے ویسے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس کا پیمانہ ہے. اچھا، تو یہ تو سر میں کبھی بھی جرات نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ آپ پھر لو انٹلیکٹ ہیں. پاکستان سے آئے ہیں اور ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. ہاں ہوں گے بڑے اچھے مسلمان، لیکن ہم ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. میں آپ کا ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، تو اس میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ پیٹریوٹک ہیں، اور میں نے کہا نہیں ہوں. اور آپ نے کہا نہیں ہوں، اور پھر میں کہوں گا کہ میں نہیں ہوں. کہ ایک پتھر زمین کی طرف اس لیے نہیں گرتا کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے وہ قانون بنایا، کشش ثقل کا قانون بنایا، گریوٹی جسے کہتے ہیں، جو اس پتھر کو زمین کی طرف کھینچتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پرویز ہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سر میں نے آپ کا نام صحیح لیا ہے کیونکہ پرویز ہد بھائی. پرویز ہود بھائی جی ٹھیک ہے جی. بہت سارے سوالات، ایک لمبی فہرست جو ہے وہ میرے پاس ہے، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ میں ان کو مختصر کر کے اتنا کر لوں کہ ہم جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں جان سکیں. میں جہاں تک آپ کو سننا جب سے شروع ہوا اور پڑھنا شروع ہوا تو لوگوں سے رائے بھی کہیں کہیں اکثر محافل میں ملتی ہے. تو زیادہ تر سر لوگ جو ہے وہ آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کر رکھے ہیں کہ آپ مذہب بیزار ہیں. ایک رائے ہے، میں اس کی حقیقت سے تو واقف نہیں، ایک رائے ہے. جب کہ آپ تو سائنس کی دنیا میں اتنے کام کریں، جب ان سے آپ کے سائنس کے حوالے سے بات ہوتی ہے عام محافل میں تو ان کے پاس کوئی بہت لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ کی کتاب اسلام اور سائنس کے حوالے سے تو آپ کو اپنے اس تعارف پہ جو بنتا جا رہا ہے یا بن چکا ہے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ تو آپ کا سائنٹسٹ کا تعارف ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جو میرے بارے میں اچھا سمجھتا ہے سمجھے، جو برا سمجھتا ہے سمجھے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. جہاں تک میری یہ اپنی ذاتی سوچ ہے وہ بالکل واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، ان کو ملانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جو کوششیں ہوئی ہیں وہ ناکام رہی ہیں، دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں. تو اس میں مذہب بیزار سائنس بیزار یہ تو میں مانتا ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے. ہر شخص کو پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرنا چاہے عبادت کرے، پتھر پوجنا چاہے پتھر پوجے، سورج پوجنا چاہے سورج پوجے. اللہ کو ایک سمجھے یا 22 سمجھے، یہ اس کی پیدائش کے اوپر منحصر ہے. جس خاندان میں وہ پیدا ہوا اسی سوچ کا وہ قائل رہے گا تا حیات. تو میں کیوں کرسچنز کو برا کہوں جو کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ. اگر میں کرسچن پیدا ہوتا تو شاید میں بھی یہ مانتا. تو جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی کی سوچ لے کر آگے چلتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی رائے قائم ہونا، لیکن آپ کی جو عملی زندگی ہے وہ اس میدان میں کیوں نہیں لوگ زیادہ بات کرتے، یا شاید میرے ملنے والوں میں کم ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سائنس کی دنیا میں جو کاوشیں ہیں، جو آپ کے کارنامے ہیں، ان کے اوپر بات کی جائے، آپ کے لیکچرز پہ بات کیجیے. تو یہ مذہب کو لے کے بس ہر جگہ پہ جب بھی بات ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ مذہب کو منسوب کر دیا گیا. یہ صرف میرے ساتھ نہیں، پاکستان میں ہر چیز مذہب کے ساتھ منسوب کیا جاتا. اب وہ بیچاری خاتون جس نے حلوہ لکھا ہوا تھا اپنے ٹی شرٹ کے اوپر، اس کے ساتھ بھی مذہب منسوب کیا گیا اور وہ بال بچی. اب جہاں کوئی بھی بات آتی ہے تو ہمارے پاکستانیوں کا ذہن اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ مذہب جوڑتے ہیں. تو اگر میرے ساتھ جوڑتے ہیں تو جوڑنے دیں، نہیں جوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے. میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی مجھے مذہب بیزار کہے یا مذہب کا پیروکار کہے یا اس مذہب یا اس مذہب کا پیروکار کہے، مجھے اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سر آپ نے کہا کہ یہ جو ذہن بن گئے ہیں، تو یہ ذہن سازی کا جو عمل ہے وہ تو میرے خیال میں جب سے انسان تدریس کے شعبے میں آتا ہے پرائمری اسکول سے، تو اس میدان میں بھی آپ
کیونکہ کافی عرصے سے میرے خیال سے 40 سال سے زائد ہو گئے ہیں آپ کو تدریس کے شعبے میں بھی یونیورسٹی میں 50 کے قریب اوپر ہو گئے ہیں. اور مطلب سر ابھی تک ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں کہ جو سائنس کی بڑی بڑی ایجادات کریں تو یونیورسٹی سے تو وہ ڈگری لے کے آ جاتے ہیں. بالکل. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, جو پاکستانی بیرون ممالک میں مقیم ہیں وہ بھی کچھ سائنس میں نہیں کر پائے. اب آپ مقابلہ کیجئے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا اور انڈین اسٹوڈنٹس کا جو برطانیہ میں مقیم ہیں, اور دیکھیں کہ وہ کیا اچیو کر چکے ہیں اور یہ کیا اچیو کر چکے ہیں. زمین اور آسمان کا فرق ہے. پورا امریکہ بھرا ہوا ہے انڈین اسٹوڈنٹس سے, جو اسٹوڈنٹس کیا پروفیسر سے. بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے سب سے بہترین ڈپارٹمنٹس میں انڈینز بھرے ہوئے ہیں. پاکستانی شاذ و نادر نظر آتا ہے. اس چیز کا مجھے بہت غم ہے, اور اس کو بدلنے کی ہلکی سی کوشش میری اب بھی ہے. اب ہم نے جتنے تھوڑے پاکستانی ہیں نا برطانیہ میں, امریکہ میں خاص طور پہ, ان کو میں نے مدعو کیا ہے یہاں کہ وہ آئیں, ہمارے اسٹوڈنٹ سے بات کریں, ان کو بتائیں کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, کیا وہ گر ہیں. اور بات بہت سادہ ہے, انتھک محنت اور صاف دماغ, کھلا دماغ. جو بند دماغ ہیں وہ کبھی سائنس کے میدان میں ترقی نہیں کر سکتے. جس نے جتنی وسعت پیدا کی ہو اپنے دماغ میں وہ اسی حد تک کامیاب ہوتا ہے. دیکھیے فطرتاً تو ہم سب برابر ہیں نا, ہم ویسے ہی ہیں جیسا کہ انڈینز ہیں, جیسا کہ چائنیز ہیں یا ایرانی ہیں یا مصری ہیں یا کوئی بھی اور ہو. لیکن جب سائنس اور تمام ایسے شعبہ جات جہاں انسان اپنے دماغ کے استعمال سے آگے بڑھتا ہے تو وہاں ہم پیچھے رہ گئے. اور اس میں ہماری پرورش جس طرح سے بچپن میں ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے اس کو میں قصوروار ٹھہراؤں گا. تو دیکھیے میں پھر اس بات پہ اصرار کرتا ہوں کہ قدرت نے ہمیں جو کچھ دیا ہے نا اس کھوپڑی میں وہ تمام انسانوں میں مشترک ہیں, لیکن ہم پاکستانی, ہماری ثقافت, ہماری پرورش میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے. آپ جب قدرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ابھی بھی 2-3 دفعہ ہوا, تو اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ میرا مطلب یہ کہ جو پیدائشی طور پر ہمیں نصیب ہوتا ہے, کوئی قسمت پیدائشی طور پر, میرا مطلب یہ کہ دیکھیے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں بڑی اعلیٰ فزکس کروں, لیکن مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو نیوٹن میں تھی, آئنسٹائن میں تھی, یا شروڈنگر یا عبدالسلام یا وائنبرگ یا 5000 ایسے لوگ. بڑی کوشش کی, ناکام ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نہیں چاہتی تھی. پیدائشی طور پر مجھ میں وہ اتنی دماغی صلاحیت نہیں ہے جتنی انہیں ملی. اب یہ آپ پوچھیں گے اچھا یہ کس نے دی, ہے نا, آپ کا سوال تو یہ ہوا. ہاں آپ بے شک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت یہ پیدائشی صلاحیت دی. آپ کہہ دیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں. وہ کہیں گے کہ یہ بھگوان کا ہے, وہ کوئی اور کہے گا نہیں یہ تو اصل میں جو یونان کے جو پرانے خدا تھے زوس اس کی دین ہے. تو جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے, جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے, اس کا ایمان اسی پر منحصر ہوتا ہے. ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہ تو نقطہ نظر کی بات ہے نا. اب میں کیا ہندوؤں سے کہوں کہ وہ باغی ہو جائیں, آپ کہیں گے ہاں کہہ دو اچھی بات ہے مسلمان بن جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب تو تمہاری اسلامی تہذیب سے کہیں بہتر تھی, کہیں زیادہ ڈیولپ تھی, تم دوبارہ ہندو بن جاؤ کیونکہ تمہارے آباء و اجداد تو یہاں اس خطے میں ہندو ہی تھے. میں کہتا ہوں نہیں, میں کیوں بنوں. اچھا
اب یہی بات پھر آپ یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اس پر لاگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ پھر نقطہ نظر کی بات ہے کہ کیا صحیح کیا غلط. میں آپ کا ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا تو اس میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ پیٹریوٹک ہیں، اور میں نے کہا نہیں ہوں، اور آپ نے کہا نہیں ہوں. اور پھر میں کہوں گا کہ میں نہیں ہوں. اچھا، اب یہاں سے ایک نئے سوال نے جنم لیا. ہاں، آپ کے پاس تو، یا یوں کہہ لیں کہ آج کی تاریخ میں پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بھی شخص کے پاس اگر وسائل اور اختیار موجود ہے اور وہ اس نظام سے خوش نہیں ہے تو وہ فوراً سے یہاں سے چلا جائے گا. کہیں نہ کہیں آپ کے لیکچرز، آپ کی ویڈیوز سے میں نے یہ پرسیو کیا ہے کہ آپ نظام سے بھی تھوڑے ناراض ہیں شاید. اور یقیناً ہوں. مجھے بتائیں ایک ایسا شخص، کوئی ایسا شخص مجھے بتائیں پاکستان میں جو اس نظام سے خوش ہے. مجھے تو آج تک نہیں ملا ہے. وسائل بھی آپ کے پاس ہیں، اختیار بھی ہے، باوجود اس کے، اور آپ پیٹریوٹک بھی نہیں ہیں. ہاں، باوجود اس کے آپ پچھلے کئی برس سے 5 دہائیوں سے یہاں پہ ہیں. اردو میں بتائیے پیٹریوٹک سے مطلب کیا؟ محب وطن. ہاں ٹھیک ہے، وہ کہاں سے آتا؟ حب سے آتا نا، حب الوطن. جی. ہاں، میں وطن سے پیار نہیں کرتا ہوں لیکن وطن کے لوگوں سے کرتا ہوں. بہت بڑا فرق ہے نا. کیا میں ادھر مٹی کو جا کے چوموں، ادھر کے پانی کو بوسہ دوں؟ کس کو دوں؟ دیکھیے، جو حب الوطنی ہوتی ہے نا، جی سر، اس کے معنی یہ کہ آپ اس دھرتی کے لوگوں سے پیار کریں، جس کا مطلب یہ کہ ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو. ظلم کو آپ مسترد کریں، اس سے لڑیں، ظالموں سے لڑیں. جو غربا اور مساکین ہیں یہاں، ان کی تکالیف میں کچھ کمی لانے کی کوشش کریں جس حد تک ہو سکے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حب الوطنی کا مطلب ہے کہ میں زور سے سلوٹ کروں گا اور پاک سرزمین گاؤں گا، نہ، وہ بالکل نہیں. اچھا سر، ایک یہ تو ہم حال کی چند باتیں جان رہے تھے، ماضی کے اوپر آپ تاریخ دان بھی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری کے اوپر آپ کا نالج بڑا ورسٹائل ہے اور بڑی زبردست بات آپ کرتے ہیں. ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے آج اپنے ایسے حالات دیکھ کے، اور آپ سے یہ سوال بارہا دفعہ پوچھا گیا ہوگا. اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو محمد بن قاسم کے دور سے چلیں، وہ تو 600 یا جو ہم 900 سے آگے چلتے ہیں، 9 سے 1300 والا رہا. اس میں جو عروج اور جو ایکسپلور ہوا، کیا ہوا تھا ایسا اس کے بعد کہ ہم ڈکلائن پہ گئے اور پھر وہ ڈکلائن واپس اوپر ہی نہیں آ رہا؟ ہاں، بنیادی سوال ہے اور اس پر گزشتہ 300 سال سے بحث ہوتی رہی ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے، جو زیادہ راسخ الاعتقاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ایمان کی رسی چھوڑ دی تو اسی لیے ہم بے راہ روی کا شکار ہو گئے، اور اگر ہم دوبارہ اسے مضبوطی سے تھام لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. چلیے، یہ ایک رائے ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغداد کو مسمار کر دیا گیا 1258 میں، تو اس کے بعد سے اسلامی تہذیب کا شیرازہ بکھر گیا اور کبھی اس سے دوبارہ اس عروج پر دوبارہ نہیں پہنچا جا سکا. یہ بھی ایک رائے ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ہیروشیما پہ ایٹم بم پھینکا گیا، تو اس کے باوجود ہیروشیما اب ایک نیا شہر ہے، بالکل ایک ماڈرن چمکتا دمکتا شہر ہے. پھر کچھ لوگ ہیں اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، جیسا کہ سر سید احمد خان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ رونا دھونا چھوڑ دو. بات یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، جو پرانی ریت روایات ہیں وہ زمانے کے لیے ٹھیک تھیں. اب زمانہ ہے سائنس کا، اور سائنس وہ طاقت ہے جس نے انسان کو ایک اور سطح پر پہنچایا ہے. تو اب سیکھو انگریزی، سیکھو جدید علوم، چھوڑو اپنی فرسودہ روایات.
البتہ وہ بہت مذہبی آدمی تھے. انہوں نے ترجمہ قرآن کی تفسیر بھی لکھی تھی. خیر ان کے جو کچھ خیالات ہیں وہ آج بھی ناقابل قبول ہیں. بہرحال یہ جو جدیدیت پسند مفکر تھے، سر سید ایک مثال ہے، راشد رضا، ضیاء گوکل، یہ اور ہیں، کوئی ترکی میں، کوئی مصر میں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ دیکھو اب یہ زمانہ ہے جب سائنس نے ایک نئی راہ کھول دی ہے، تو اب چلو اس پر یا پھر روتے رہو. تو ہم اب بھی رو رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ظلم ہو رہا ہے کہ سارے عرب مل کر بھی صفر کے برابر ہیں. اب خیال یہ آتا کہ ارے کاش کہ ہم اکٹھے ہو سکتے، اگر متحد ہو گئے تو دشمن کو ہم پاش پاش کر دیں گے. اتحاد تو کبھی پیدا ہوا نہیں ہے، نہ میرے خیال میں پیدا ہوگا، اور اتحاد کی ضرورت بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر ملک اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، بنگلہ دیش ہو، انڈونیشیا ہو، پاکستان ہو وغیرہ، تو ادھر کے لوگ خوشحال ہوں گے اور اس ملک کو وہ رتبہ ملے گا جس کا وہ مستحق ہے اس دنیا میں. ابھی سر آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کہیں کسی بھی ملک میں جو ہے وہ جدیدیت نہیں آ رہی. بنگلہ دیش اور ہمارے ہمسایہ ممالک میں تو ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. یہ لوگ کاٹن کی انڈسٹری میں، ہم کہاں تھے آپ سب یہ جانتے ہیں، تو ہم پھر بھی پیچھے رہ گئے. آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ادھر کی خواتین کام کرتی ہیں، مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. جو ان کی پوری گارمنٹس انڈسٹری ہے وہ انہی کے بلبوتے پہ چل رہی ہے. ادھر عورت کو تو یعنی کہ پاکستان میں ہم نے ایسے دبا کے رکھا ہے کہ وہ بمشکل اپنے گھر سے نکل سکتی ہے. یہاں جو اتنی لڑکیاں جاتی ہیں میڈیکل اسکول میں، MBBS تو لے لیتی ہیں، لیکن ان کے میاں ان کو گھر بٹھا دیتے ہیں، وہ پھر ضائع ہو جاتی ہیں. اور یہی بات میں دوسرے شعبہ جات پر کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی، بس اس کا کام یہ کہ بچے پیدا کرے. تو جب تک عورت کو مقام، اس کا جائز مقام نہیں ملتا ایک سماج میں، تو وہ اس میں حصہ دار نہیں ہو سکتی. واپس ہسٹری کے اسی موضوع پہ جاتے ہیں کہ امام غزالی کے بارے میں آپ کی اکثر ویڈیو میں نے ذکر سنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یہ کتاب جو ہے تحفۃ الفلسفہ، اس کا کردار ہے مسلمانوں کی سائنسی ترقی کو روکنے میں؟ ہاں ضرور ہے، لیکن دیکھیے ایسی کتابیں کون پڑھتا، خاص طور پہ وہ جو 1000 سال پہلے لکھی گئی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جدید سوچ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر سبب اور مسبب کو جوڑیں. تو مطلب یہ کہ میرے کچھ کرنے سے کوئی چیز ہوتی ہے، یہ سائنسی سوچ ہے. اور سائنسی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی مادی سبب ہے. یہ نہیں کہ جنات نے ایسے کروا دیا تو ایسے کسی کی نظر لگ گئی. نہ، بیماری ہوتی ہے تو وہ اس لیے کہ کچھ جراثیم ہیں، کچھ مائکروبز ہیں. اور جیسا کہ کووڈ میں ہوا، اچھا اس کو ایک بڑا عذاب سمجھا جاتا تھا، لیکن سائنسدان کہتا ہے عذاب جیسی چیز کوئی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مادی سبب ہے. تو اسے ہم تلاش کر سکتے ہیں اور وہ مل بھی سکتا ہے. اور اب تک بہت سے امراض ہیں، سارے نہیں، جن کے اسباب ہم نے جان لیے ہیں اور پھر ان کا علاج بھی نکال لیا ہے. اب کینسر کے بہت سی قسمیں ہیں. لنگ کینسر کیوں ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ کسی کی نظر لگ گئی آپ کو، یہ کہ آپ نے سگریٹ بہت پی لی ہے، گندا کھانا، گندی ہوا سے ہوتا ہے. یہ تمام اسباب ہوتے ہیں. تو جو باقی امراض ہیں جن کے اسباب ہمیں فی الوقت نہیں پتہ، ہم یہ جانتے ہیں
جانتے ہیں, دعوے سے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایسا بیکٹیریا یا وائرس یا فنگس ہوگا, اور اس کا پھر ہم دریافت ڈھونڈ لیں گے. مذہبی ذہن جو ہوتا ہے, مذہبی ذہن, وہ سائنس میں ترقی نہیں کر سکتا, یہ درست ہے؟ ہاں. تو پھر یہ نیوٹن, گلیلیو, آئنسٹائن, یہ مذہبی نہیں تھے؟ پھر خدا پہ یقین نہیں تھا؟ نہ, مذہبی ذہن اور خدا پہ یقین رکھنا دو مختلف چیزیں ہیں. عبد النفیس کو اگر ہم لے لیں تو جنہوں نے دل کے سٹرکچر پہ کام کیا, وہ ایک اگر ہم مثال کے لیں, ان گنت مثالیں ہیں ایسے لوگوں, ایسے سائنسدانوں کی جو خدا میں بھی یقین رکھتے ہیں اور جو بہت اچھے بہترین سائنسدان ہیں, لیکن میں ان کو مذہبی جنونی نہیں کہوں گا. وہ علت اور معلول, سبب اور مسبب کا رشتہ سمجھتے تھے. وہ جانتے ہیں کہ ایک پتھر زمین کی طرف اس لیے نہیں گرتا کہ اللہ کا حکم ہے, بلکہ اس لیے کہ اللہ نے وہ قانون بنایا, کشش ثقل کا قانون بنایا, گریوٹی جسے کہتے ہیں, جو اس پتھر کو زمین کی طرف کھینچتا. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مخل ہوتا, اس نے بس ایک دفعہ قانون بنا لیا, اب دنیا چلتی رہے گی اس کے حساب سے. اب آپ گڑ گڑا کر یہ دعا کریں کہ یہ پتھر نیچے سے اوپر جائے, نہیں ہوگا نا. بس ایک دفعہ قانون بن گیا تو بن گیا. آپ لاکھ نمازیں پڑھیں, پتھر نیچے سے اوپر نہیں جائے گا. لیکن بہرحال یہ اللہ کے قوانین ہیں. ہاں, اگر مذہب کو مائنس کریں ایک منٹ کے لیے, تو پھر اخلاقیات اور کردار سازی کا اور کون سا سورس ہوگا آپ کی نظر میں؟ ایک تو یہ کہ ہمیں ہماری اپنی بقا کے لیے کچھ ضابطے ضروری تھے اور ہیں. مثال کے طور پر 10 لوگوں کا ٹولہ ہے جو ایک غار میں رہتا ہے اور جو جنگلی جانوروں کا شکار کرتا ہے یا پھول پتے پھل وغیرہ جمع کرتا. تو جب تک ان کے بیچ میں اشتراک نہ ہو, یہ مل جل کر کام نہ کریں, تو ان کی بقا نہیں ہو سکتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں اور مجھ میں تعاون ہونا چاہیے, کوئی کہے یا نہ کہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو پھر ہمارے بیچ میں جو ایک اعتبار تھا اس کو ٹھیس پہنچے گی, اور اسی لیے جھوٹ بولنا ایک بری چیز ہے. تو یہ دیکھیں کہ سویڈن, ناروے ایسے ملکوں میں جہاں یہ سارے دہریے رہتے ہیں مگر بڑے با اخلاق ہیں, اور اس کے برعکس یہاں پاکستان میں جہاں ہر چیز کو مذہب سے جوڑا جاتا ہے, ادھر ریاکاری اور بد کرداری اور دروغ گوئی کی کوئی حد نہیں. یہاں تک کہ ہر شخص ادھر بیزار بیٹھا ہے, ہر شخص کہتا ہے کہ دوسرا بے ایمان ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب اور اخلاق کا کوئی ایسا جوڑ نہیں بنتا. تو جن ممالک میں نہیں ہوتا مذہب, تو وہاں پہ یہ مسائل نہیں ہوتے؟ نہیں, ادھر اگر میں پھر یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستانی باہر جاتے ہیں اور یورپ کے ممالک میں بس جاتے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کو ادھر کے شراب خانے نہیں اچھے لگتے, لیکن کہتے ہیں کہ یار ادھر لوگ جھوٹ نہیں بولتے, ادھر یہ چوریاں نہیں کرتے, ادھر بڑے اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں, ادھر کوئی نفرتیں ہم نہیں دیکھتے, ادھر ہر شخص ٹیکس ادا کرتا ہے, ادھر اشارے کوئی نہیں توڑتا ہے. تو وہ حقیقت ہے نا, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ
یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہے, یہ کسی انسان کا ذاتی رویہ ہو سکتا ہے, سماج کا رویہ ہوتا سماج کا رویہ ہو سکتا ہے. مذہب تو یہ تعلیم نہیں دیتا. ہاں بالکل, مذہب نہیں دیتا نا. تو مذہب تو اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے. کیا مطلب مذہب تو اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے کہ کسی کو نقصان اگر پہنچائیں تو نہ پہنچائیں. مذہب تو نہیں کہتا, مذہب تو نہیں کہتا کہ کسی کا حق کھا لیں. شراب بھی ہمارے مذہب میں منع ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ کسی انسان کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے. اس سے یہ کردار سازی مذہب کی نہیں ہے. دیکھیں, جس طرح سے ایک سماج میں اقدار سازی ہوتی ہے اور کردار سازی ہوتی ہے, وہ دیکھا دیکھی ہوتی ہے نا. اس سماج میں یہ طے ہوتا ہے کہ ٹیکس نہ دینا ایک جرم ہے, کیونکہ اجتماعی طور پر سب کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. اب ادھر اس کے برعکس آپ کے جو دکاندار ہیں, جو 5 وقتی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی ٹیکس نہیں دیتا. وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اسے بچا جائے. تو بتائیے یہ کیا بات ہے؟ میں بہرحال یہاں تک پہنچا ہوں کہ میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سورس ہے کیا ہوگا. مذہب کو مجھے لگتا ہے مذہب از دا بیسٹ سورس. مذہب انسان کی کردار سازی اور اخلاقیات میں, جبکہ شاید میں ود آل ڈیو رسپیکٹ آپ کی طرف سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں نے بالکل یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی کہ ادھر یعنی کہ پاکستان میں جو لوگ اتنے پابند ہیں تمام رسم و رواج کے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سچے مسلمان ہیں کہ نہیں. کہتے تو ہیں, مرنے اور مارنے پہ تو آ جاتے ہیں بہت جلدی, چٹکی بجانے پر وہ مرنے اور مارنے پر آ جاتے ہیں, لیکن اشارہ توڑتے ہیں, ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو باہر گوارا نہیں کی جاتی ہیں. اور اسی لیے پاکستانیوں کو اچھی نظروں سے دیکھا نہیں جاتا باقی دنیا میں. ہاں جی, جو پاکستانی باہر جاتا ہے سب سے پہلے اس پر نہ شک کیا جاتا ہے. ہرا پاسپورٹ آپ سامنے کریں تو جناب آپ کو عرب ممالک میں بھی ایک الگ لائن میں کھڑا کر دیا جاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے آئے ہیں اور ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. ہاں ہوں گے بڑے اچھے مسلمان, لیکن ہم ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم یہاں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ مذہبی ہونا کچھ اور ہے اور پاکستانی ہونا کچھ اور ہے. جو پاکستانی مذہب ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے, اور سب سے زیادہ پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ اب بنا لیا ہوا ہے کہ ادھر ہر شخص گھبرایا ہوا ہے. یہاں نوجوانوں سے آپ بات کریں تو وہ ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ادھر ہمارے پروفیسر کام چور ہیں, کچھ نہیں جانتے, ظالم ہیں اور بڑے مذہبی بھی ہیں. اور انہی لوگوں سے سر محبت کرتے ہوئے آپ نے 50 سال یہاں گزار دیے. یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بگڑے ہوئے لوگ بھی ہیں, لیکن دیکھیے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بہتری آئے گی. تو اچھا, ویسے دور حاضر میں کیونکہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کم کرتے ہیں, شاید نہ ہونے کے برابر. نہیں کرتا ہوں جی, بالکل. تو آپ کو ابھی کوئی ایسا شخص جس کو آپ جانتے ہوں, میرے ذہن میں تو بے شمار نام ہیں لیکن شاید میں ان میں سے نام چند لے لیتا ہوں, جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں مذہب کے لیے صحیح کام کر رہے ہیں. ساحل ادیم صاحب ایک اسکالر ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, طارق مسعود صاحب, اور غامدی صاحب کو تو آپ شاید انکار نہیں کر سکتے کہ آپ انہیں نہیں جانتے, آپ نے جیو پہ ان کے ساتھ پروگرام کیا. ان چند ناموں میں سے, کیونکہ یہ ایسے نام ہیں کہیں نہ کہیں آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے, کیسر احمد راجہ صاحب بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں. کوئی ایسا شخص جو آپ کو لگے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے؟ بھائی میں ان ناموں سے واقف نہیں ہوں. ہاں غامدی صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی ٹی وی پر, اچھے آدمی ہیں,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عبدالستار ایدھی جیسے مسلمان ہونے چاہیے جو خلق کی خدمت کریں، اور ان کو میں سچا مسلمان کہوں گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے وہ ایک نہایت ہی اچھا شخص اور اچھا مسلمان بھی سمجھا جا سکتا۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بالکل صحیح بات۔ اقبال صاحب سے بھی بڑے ناراض ہیں آپ؟ بھائی میں ناراض تو نہیں ہوں، بالکل ناراض نہیں ہوں، بہت عمدہ شاعر ہیں، لاجواب ہیں، بس یہ کہ کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کے بارے میں، تو میں نے اپنی کتاب میں ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ کہیں تو میں آپ کو بتاؤں کون سی چیز۔ اچھا پسند کیا ہے آپ کو؟ ایک علامہ کی کوئی پسندیدہ ایک چیز بتا دیں۔ ان کی شاعری۔ اچھا، وہ تو فارسی میں ویسے زیادہ کی ہے انہوں نے۔ ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی، کتنا خوبصورت، یعنی کہ دریا کے ہر قطرے میں اس کو آپ کھولیں تو اس کے اندر دنیا ہے، اور اس کو کھولیں تو دنیایں کھلتی چلی جائیں گی، ویری ونڈرفل۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب ایسے خیالات کوئی رکھتا ہو تو کیا وہ مجھے قدرتی طور پر پسند نہیں ہوگا؟ ہے، لیکن جہاں ان کے تعصب کی بات آتی ہے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، جہاں فلسفے سے نفرت کی بات آتی ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ حالانکہ وہ مشہور ہیں بطور ایک فلسفر، فلسفی کے، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ میں فلسفی بالکل نہیں ہوں۔ فلسفے کا مطلب یہ کہ دماغ کھولنا پڑتا ہے، اور دماغ اگر کھل گیا تو اس میں بڑے خطرناک خیالات داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایمان کا سہارا لو، عقل کا نہیں۔ عقل تمہیں گمراہ کرے گی، ایمان تمہیں راہ راست دکھائے گا۔ میں کیونکہ اقبال کو زیادہ نہیں پڑھ سکا، اس لیے میرے پاس اس کے لیے کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے شاید میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں، میں نے پہلے ڈسکلیمر دیا، مجھے لگتا ہے کہ عقل سے انکار تو اقبال نے بھی نہیں کیا ہوگا، کچھ شعر ہوں گے ان کے یا کوئی ان کا۔ نہیں، انکار تو نہیں لگا کر، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے لیکن اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے دل ہی ہے جو آپ کی رہنمائی کر سکتا، عقل نہیں کر سکتی، کیونکہ عقل جو ہے وہ آپ کو پھر مخالف سمت لے جاتی ہے۔ آپ نے کبھی اپنا آئی کیو چیک کروایا سر؟ کم ہوگا، ویسے آپ نے چیک ہی نہیں کرایا؟ نہیں، آئی کیو میں مانتا ہی نہیں۔ اچھا، آپ آئی کیو کو مانتے ہی نہیں؟ نہ، دیکھیے آئی کیو بہت مختلف قسم کی چیزوں کا نام ہے۔ اب ایک آئی کیو تو وہ ہوتا ہے کہ حساب میں کوئی بہت اچھا ہو، ایک آئی کیو وہ ہوتا ہے جس میں جملہ سازی میں، الفاظ کے جوڑ توڑ میں وہ ذہن بہت اچھا ہو۔ یہ دونوں ایک دماغ میں عام طور پہ آپ کو نہیں ملتے۔ یا پھر ایک وہ دماغ ہے جو میوزک کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اور یہ میوزک کا آئی کیو ہو گیا، اس مخصوص چیز میں صلاحیت کا پیمانہ میوزیکل آئی کیو ہوگا، یا جس کو ایموشنل آئی کیو کہتے ہیں کہ کس طرح سے۔ دیکھیے میں تو نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی اور کو دیکھتے ہی جان لیتے ہیں کہ اس کی شخصیت کیا ہوگی، اور ان کا ایموشنل آئی کیو اس حد تک زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اس کے برعکس ایک میتھمیٹیشین ہے، بہت عمدہ اس کی اور بہت اونچی اس کی پرواز ہے، مگر بالکل بدھو ہے جب دوسروں کو سمجھنے کی بات آتی۔ تو چلیں اگر اسی مثال کو لے لیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے آئی کیو چیک نہیں کرایا، اور اگر فرض کرو آئی کیو ہو، تو آپ کا آئی کیو سائنس اور سائنس میں یا تاریخ اور اسلام میں ہائی ہو، اگر پرٹیکولر ہی ہوتا ہے تو؟
نہیں عام ہوگا. مطلب سائنس میں عام ہوگا ہر یا چیز میں؟ ہر چیز میں عام ہوگا. آئی کیو کا انٹلیکٹ سے تعلق ہوتا ہے ویسے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس کا پیمانہ ہے. اچھا، تو یہ تو سر میں کبھی بھی جرت نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ آپ پھر لو انٹلیکٹ ہیں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا میں لو انٹلیکٹ ہوں. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک، نارمل سے کچھ بہت زیادہ نہیں. دیکھیے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، نزدیک سے دیکھا ہے، ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے جو مجھ سے میلوں اوپر ہیں، اور میرے دل میں بس یہ حسرت رہ گئی تھی کہ کاش کہ قدرت نے مجھے وہ چیز دی ہوتی کہ میں ان کے نزدیک پہنچ سکتا. ایسے نہیں ہوا نا. اچھا، قدرت آپ کو دوبارہ موقع دے دے پیدائش کا، کس خطے میں اور کس دور میں پیدا ہونا چاہیں گے؟ تو اگر بہت پرانے زمانے میں اگر پیدا ہوتا اور افلاطون بن سکتا، تو افلاطون تو پھر امر ہو گیا نا. تو اگر 2500 سال پہلے میں پیدا ہوتا، سقراط بن جاتا، افلاطون بن جاتا، فیتاگورس بن جاتا، کوئی وہ لوگ تو پھر امر ہو گئے. میں اس سے اخذ کیا کروں کہ آپ کو یہ ایرا لگتا ہے کہ آپ کو اس ایرا میں اب بہت کمپٹیشن ہے، بہت زیادہ ہے. تو وہ شخص جو جینیس تھا اور جس کی پیدائش 2000-3000 سال پہلے تھی، وہ تو تاریخ کے اوراق میں درج ہو گیا. اب اسی صلاحیت کا شخص اگر آج پیدا ہو تو اس کو شاید نوبل پرائز مل جائے، لیکن نوبل پرائز تو ہر سال ملتا ہے اور پتہ نہیں 8-10 مختلف شعبوں میں ملتا ہے، تو وہ بس ایک ہو کے رہ جائے گا. اب جناب کمپٹیشن بہت سخت ہو گئی ہے. آپ کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک کانسیپٹ بہت سارے آپ نے لوگوں میں ڈسکس کیے. کوئی ایک ایسا آپ کو لگا ہے کہ کانسیپٹ کہ آج آپ کو لگتا ہو آج سے 10 سال 20 سال 30 سال پہلے جو آپ نے کہا اور آج آپ کو لگتا ہو کہ نہیں یہ میرا غلط کانسیپٹ تھا؟ چلیے پچھلے 50 سال پہ میں ایک نظر دہراتا ہوں تو کوئی ایسی خاص چیز مجھے نہیں نظر آتی. بس یہ کہ کچھ زندگی کے فیصلے بہتر ہو سکتے تھے ضرور، لیکن جو چیز ہو جاتی ہے پھر اس کو آپ بدل نہیں سکتے. یہ تو آپ کی ذات کے حوالے سے آپ نے شاید بات کی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو پبلک میں انفلوئنس کر گئی ہو ایسی چیز اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ نہیں جانی چاہیے تھی اس ٹائم، جو میں نے کہی ہو. ہاں، مطلب کوئی ایک بات، کوئی ایک. ہاں دیکھیے، انسان کی سوچ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے. میری بھی تبدیل ہوئی ہے. جب میں پاکستان سے 19 سال کی عمر میں امریکہ گیا تو اس وقت میرا دماغ بالکل خالی تھا. میں تو کبھی دنیا کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا. ادھر جا کر میں نے دیکھا کہ امریکہ دنیا کے اوپر، خصوصاً ویتنام کے اوپر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ پاک فوج نے جو مشرقی پاکستان میں کیا ہے، جس کی وجہ سے میرا شعور بیدار ہوا اور میں نے دنیا کو سمجھنا چاہا. اور صرف یہ نہیں کہ مادی دنیا تو یہ بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ فزکس کی دنیا، سائنس کی دنیا میں کیا ہے، لیکن جو ہمارے ماحول میں ہے، جو سیاسی دنیا ہے، اس کو بھی میں نے سمجھنا چاہا. تو جب میں واپس آیا تو اس وقت تو میں اس بات کا قائل تھا کہ جب تک یہاں ایک کمیونسٹ نظام نہیں آتا تو اس وقت تک کوئی بہتری نہیں آ سکے گی پاکستان میں یا دنیا میں. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونزم کوئی رستہ نہیں ہے. اس میں اگرچہ ایک اچھی سوچ ہے کہ انسان برابر ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ ہے سو غلط ہے. اور اب میں اپنے آپ کو کمیونسٹ نہیں کہہ سکتا. ہاں سوشلسٹ ہوں لیکن کمیونسٹ نہیں ہوں. تو اس حد تک میں ضرور کہوں گا کہ میری سوچ میں فرق آیا ہے.
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف مادی طاقتیں ہی ہمارے ادراک، ہماری سوچ، ہمارے شعور کو متاثر کرتی ہیں جیسا کہ مارکس نے کہا، بلکہ یہ کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے لاشعور میں ہیں، جو ہماری پیدائش میں ہیں، جو ہمارے ماحول میں ہیں، جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کیونکہ اب چند آخر میں میرے 2-3 سوال ہیں، یہ سوالات وہ سوالات ہیں جو کہ رینڈم ہوں گے اور مجھے میرے دوستوں نے بھیجے کہ آپ سے ضرور پوچھ لیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز، ایک کیسر احمد راجہ صاحب ہیں، شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو وہ اکثر ویڈیوز بناتے ہیں اور مختلف لوگوں کے اوپر وہ تنقید یا اصلاح یا اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو ایک چیلنج کر دیا جو کہ آپ نے یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ تو آپ یوٹیوب دیکھتے نہیں ہیں اور وہ تو یوٹیوب پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے، یہ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، کہ میں چیلنج کرتا ہوں پروفیسر صاحب کو کہ جو جنس ہے، جنس وہ 2 سے زائد نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو جنس ہیں وہ گیمیٹ سے بنتی ہیں اور وہ 2 ہی ہوتے ہیں، سپرمز ایکس اور وائی، تو پھر تیسری جنس کہاں سے آ گئی؟ اور مجھے آج تک انہوں نے کسی پلیٹ فارم پہ کہیں بھی اس کا جواب واضح نہیں کیا۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان کا چیلنج دیکھا ہی نہ ہوگا۔ ویسے چیلنج والی تو یہ بات نہیں ہے، ایک کوسچن ہے۔ تو پھر دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ سوال ان کو کسی بایولوجسٹ سے کرنا چاہیے، مجھ سے نہیں۔ دوسرے یہ کہ بہت سے ایسے نومولود ہیں، ایسے پیدائشی طور پر ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے آرگنز مکسڈ ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے، مرد کا بھی ہوتا ہے، عورت کا بھی ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور یہ سب اس سے طے ہوتی ہیں کہ ان کے جینز میں کیا کچھ تھا۔ ہر قسم، تمام ممکنات اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، مگر یہ سوال ایک ایسے شخص سے کرنا چاہیے جو جینیٹسسٹ ہو۔ انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ میں آ کر ان سے ان کے پوڈ کاسٹ میں شامل ہوں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ایک میں انہوں نے، اور یہ آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں، جس میں میں شامل نہیں تھا، میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، بس ایک دفعہ میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا، لیکن اس وقت میں اپنے چھوٹے موبائل پہ تھا اور میں گاڑی چلا رہا تھا، وہ کسی اسٹوڈیو میں ہوں گے۔ بہرحال ایک پروگرام میں انہوں نے باقاعدہ یہاں شراب رکھی ہوئی ہے، بیئر، وائن اور وڈکا، میرے ساتھ، اور اس کے ساتھ میری تصویر، تو میری تصویر ادھر شراب، تو اس کو میں بددیانتی سمجھتا ہوں اور اس کو میں دھوکہ بازی۔ ایڈیٹڈ کوئی پکچر تھی؟ جی ایڈیٹڈ، یہ اس کے آئیکن کیا کہتے ہیں اس کو، جو پرومو میں ہوتا ہے، فوٹو شاپ کی ہوئی تھی۔ ہاں، فوٹو شاپ کی ہوئی تھی۔ تو ایسا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، اخلاقی طور پر غلط ہے، اور میں نے ان کو یہ لکھا، میں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایکیڈیمک سٹینڈرڈز کے حساب سے مجھے انٹرویو کریں گے، تو یہ تصویر آپ نے کیسے لگائی، میری تصویر شراب کے ساتھ؟ اس کا بہتر جواب تو کیسر احمد راجہ صاحب اگر یہ سنیں گے تو وہ دے دیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ ایک اور سوال ہے سر، جنات پہ سائنس یقین رکھتی ہے؟ بلکہ آپ نے تو وہ بڑی مزیدار ایک سٹوری بھی سنائی تھی کہ آپ شاید جب قائد اعظم یونیورسٹی گئے تو اس وقت جنات کے اوپر کوئی تحقیق ہو رہی تھی کہ جنات سے ہم بجلی بنائیں گے۔ نہیں، وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں نہیں، وہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں ایک سینئر انجینئر تھے، سلطان بشیر الدین محمود، جو کہتے تھے کہ جنات کو قابو کر کے ان سے ہم بجلی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو مٹی سے بنایا، لیکن فرشتے اور جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں، اور آگ توانائی ہوتی ہے، تو ان کو قابو کر دو تو بس پھر پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے کی تھی
غالباً سن 1973 میں پھر ان کے ساتھ کچھ میری لگی بھی تھی اس بات پر. میں نے کہا کہ یہ تو سر یہ پھر جنات جو ہے وہ سائنس کے مطابق ایگزسٹ نہیں کرتے؟ نہیں، سائنس کہتی ہے جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارے آلات سے ہم میجر نہیں کر سکتے، وہ اس کا ہونا نہ ہونا ایک ہے. تو پھر کہانیاں ہیں. کوانٹم فزکس جو ہے وہ کوانٹم فزکس کون کہتا ہے کہ ہم کوانٹم فزکس سے کوانٹم فزکس میں میجرمنٹ نہیں کر سکتے؟ جو آپ کا ٹیلی فون ہے وہ کوانٹم میکینکس پر چلتا ہے. تمام الیکٹرانکس کوانٹم میکینکس کی بنیاد پر چلتی ہیں. تو کون کہتا ہے کہ کوانٹم میکینکس بس ایک خیالی پرواز ہے؟ کیونکہ میں فزکس کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں نے جہاں تک سمجھ سکا ہوں ایک خاص حد تک جا کے ایٹم کی حالت جو ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی، اور وہ اس کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو میئر نہیں کیا جا سکتا لائٹ کے حوالے سے. 100 سال پرانی بات ہے ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل، جس کا یہ کہنا ہے کہ ایک الیکٹران کی پوزیشن اور اس کی سپیڈ آپ بیک وقت نہیں ناپ سکتے. ہاں جی، ناپنے کا مطلب یہ کہ جان نہیں سکتے. آپ یہ جان سکتے یا وہ جان سکتے، لیکن دونوں کو ایگزیکٹلی ایک وقت پر نہیں پتہ کر سکتے. تو ٹھیک ہے، یہ ایک فزکس کا اصول ہے، اور اس اصول پر اب کوانٹم کمپیوٹرز بن رہے ہیں، اور وہ کمپیوٹرز جو ان عام کمپیوٹر سے کہیں زیادہ طاقتور ہوں گے. تو دیکھیے فزکس کی باتوں میں بڑا دم خم ہے، بہت جان ہے اس میں. اب جنات سے آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں، جب آپ بنا کر دکھائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. پیرامڈس کے اوپر بات کر لیں. کہا جاتا ہے کہ یہ بھی شاید آج کی فزکس بھی یہ کیوں نہیں جان پا رہی کہ ایجپٹ کے پیرامڈس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیسے بنے، تو پھر وہ جنات نے بنائے. اچھا، بنائے ہوں گے، لیکن جو ہماری سمجھ میں آیا اب تک، میں خود ایجپٹولوجسٹ نہیں ہوں، لیکن یہ جو اہرام بنے ہیں وہ اس لیے کہ بڑے بڑے پتھروں کو دور سے کھینچ کر وہاں لایا گیا دریائے نیل پر کشتیوں میں. ہیومنز لے کر آئے، اور بڑا اچھا انجینئرنگ کا کارنامہ ہے، لیکن کوئی اس میں ماورائی طاقت شامل نہیں تھی. تو پھر ابھی تک کوئی ایبسلیوٹ ڈیسیژن کیوں نہیں آئی اسٹڈی کہ یہ ایسے ڈیزائن ہوا ہے؟ آئی ہے. یہ 4000 سال پرانے ہیں، 5000 سال پرانے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بہت سے شواہد غائب ہو گئے وقت کے ساتھ، لیکن اب بھی بہت کچھ ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو بنانے میں کیا کچھ درکار تھا اور کن مراحل سے یہ بنے. اچھا، تو آپ کے مطابق جو ہے وہ جنات نے یہ نہیں بنائے؟ اس سے بڑا جن کیا ہو سکتا ہے کہ آج آپ جہاز میں بیٹھ کر یہاں سے دنیا کی دوسری طرف دوسرے کونے میں پہنچ سکتے ہیں. اس سے بڑا جن کوئی بنا ہے؟ وہ جن جو ہے وہ بوئنگ بنا تھا. یہ سوال شاید مجھے شروع میں کر لینا چاہیے تھا. یہ جو بلیک ہول ادارہ ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ آپ نے کیا ذہن میں آیا آپ نے یہ بنایا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا. اول تو یہ کہ میں نے اکیلے نہیں بنایا، یہ لوگوں کی مشترکہ کوشش ہے، اور ہاں اس میں میرا کردار ضرور ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ، کھلی جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگوں کو اظہار خیال کا موقع مل سکے، جہاں وہ سکون سے بیٹھ کر لائبریری میں پڑھ سکیں، جہاں بچے آ کر سائنسی تجربات کر سکیں، کھلونوں کے ساتھ کھیل سکیں. اور یہ چیز تو اصل میں سرکار کو کرنی چاہیے، لیکن چونکہ سرکار نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو کرنا چاہیے. کاش کہ ایک نہیں، اسلام آباد میں ہر گلی میں، ہر گلی تو زیادہ ہو جائے گا، لیکن ہر محلے میں ایک بلیک ہول ہو جہاں لوگ اکٹھے ہوں شاموں کو اور کسی معقول شخص کی بات سنیں. یہ نہیں کہ ہر نامعقول شخص کو ادھر بلایا جائے، نہیں، وہ بالکل نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف
اسی شخص کو مدعو کرنا چاہیے جس کے پاس کوئی کہنے کی بات ہو, جو کچھ روشنی ڈال سکے کسی بھی مسئلے کے اوپر, خواہ وہ سائنسی ہو یا اقتصادی ہو یا سیاسی ہو یا زبان سے متعلق ہو, اور اگر کوئی اچھی موسیقی ہو تو کیوں نہ وہ سنی جائے. تو یہ ساری چیزیں کلچرل ہیں, ثقافتی ہیں, اور جو مہذب ممالک ہیں نا, پاکستان کو چھوڑ دیجئے, مہذب ممالک میں لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں. تو بلیک ہول اس سمت ایک ہلکی چھوٹی سی کوشش ہے. لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے آنے کا بلیک ہول میں. آپ کے پاس تو اس کے سٹیٹس ہوں گے. ہاں بڑھ رہا ہے, مطلب یہ کہ کبھی ہال بھرا ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. ڈپینڈنگ اپون دا, تو اس پر منحصر ہے کہ ایونٹ کیا ہے, کس موضوع کے اوپر ہے. اور یہ کہ انٹرنیٹ پہ دیکھا جاتا ہے, کاش کہ اور زیادہ دیکھا جائے, لیکن ٹھیک ہے, ہم مطمئن ہیں. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا وقت یقیناً بڑا قیمتی ہوتا ہے, اور میں بڑے عرصے سے اس خواہش میں تھا کہ آپ سے یہ وقت مل جائے, اور آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. بہت سارے سوالات ابھی اس ڈائری میں موجود ہیں, لیکن مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کی اور بھی بہت ساری مصروفیات ہیں, آپ نے ادھر بھی وقت دینا ہوتا ہے, اور پوڈ کاسٹ آپ کی پریورٹیز میں نہیں ہوتی. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. شکریہ آپ کا جناب, تھینک یو.